السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد علی حاکم کا ایک شعر سنیں جس میں اس نے قرآن مجید کی ایک آیت کا انکار کیا ہے، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ رضی اللہ کہنے والے اور کوئی ہون گے ہاتھ بنے ساڈے لیتے علیہ السلام مولا علی۔ اب دیکھیے یہ کہہ رہا ہے کہ رضی اللہ کہنے والے اور کوئی ہون گے ساڈے لئی علیہ السلام، کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ساڈے واسطے علیہ السلام نے تے رضی اللہ عنہ کسی اور واسطے ہون گے۔ اب اس جاہل نے، گمراہ آدمی نے، افسوس یہ ہے کہ نیچے سے جو داد دینے والے ہیں، یقیناً سٹیج پہ ایک پیر بھی بیٹھے ہوں گے، مولوی بھی بیٹھے ہوں گے جن کے ضمیر مر چکے ہوں گے، کسی نے بھی اس کو ٹوکا نہیں ہے، روکا نہیں ہے، بے شرمی کے ساتھ سب نے سنا، بلکہ نیچے سے داد دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ توبہ ہے، سپارہ نمبر 11 ہے، آیت نمبر 100 ہے، اس میں ارشاد فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں 3 گروہوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک سابق اول مہاجر، ایک سابق اول انصار، تیسرا گروہ ہے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والا، والذین اتبعوہم باحسان۔ تینوں کو اللہ کریم نے سرٹیفکیٹ کیا دیا ہے، انعام کیا دیا ہے، لقب کیا دیا ہے۔ یہ جہل کہہ رہا ہے گمراہ کہ رضی اللہ کہنے والے اور کوئی ہوں گے، اور نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا یہ لقب ہے، اعزاز ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابق اول مہاجرین اور انصار اور ان کی اتباع کرنے والوں کو رضی اللہ عنہم فرمایا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی سابق اول مہاجرین میں سے ہیں۔ یہ لقب اللہ رب العزت نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو دیا ہے، اور کوئی نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے، مقابلہ ہے، اور واضح اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا انکار ہے، قرآن پاک کی اس آیت کا صراحتاً انکار ہے۔ افسوس ہے ان پیروں پہ، مولویوں پہ، کہ جن کو یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں، سٹیجوں پہ بٹھاتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کو نذرانے پیش کرتے ہیں، وہ بے شرموں کی طرح وہاں جو بھی کیا جائے پھر وہ بولتے نہیں ہیں، ان کے منہ میں اس طرح یہ نوٹ دے دیے جاتے ہیں۔ عوام سے ہم دست بدستہ یہ گزارش کرتے ہیں، خدا کے لیے اپنے ایمانوں کو بچاؤ، ہمیں کسی کے ساتھ کوئی حسد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسد سے بچائے۔ ہم آپ کے ایمانوں کے محافظ ہیں۔ علماء کرام جب آپ کو کسی بات سے روکتے ہیں تو آپ کے فائدے کے لیے روکتے ہیں، آپ کے ایمان کا یہ مسئلہ ہے۔ یہ لوگ آپ کو گمراہی کی طرف دھکیل رہے ہیں، یہ رافضیت کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو صرف مزہ چاہیے اور چسکا چاہیے ہوتا ہے، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دین ایمان کا کیا نقصان ہو رہا ہے۔ کوئی بھی بھنڈ ہو، گویا ہو، ناچا ہو، آپ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، چاہے وہ گانا گائے، وہ نعت پڑھے، وہ عورت ہو، وہ کوئی مرد ہو، وہ کوئی مولوی ہو، اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہے۔ نہ آپ عقیدہ دیکھتے ہیں، نہ آپ جنس دیکھتے ہیں، نہ آپ بات دیکھتے ہیں، جو چاہے وہ بکتا جائے، قرآن و سنت کا صراحتاً انکار کرتا جائے، اہل سنت کے عقیدے کو پامال کرتا جائے، آپ لوگ مزے لے لے کے صرف سر کے اندر، یعنی یوں سمجھیں سر کے خول کے اندر جس طرح کیپسول ہوتا ہے، اس کا خول ہوتا ہے، آپ کو زہر جو ہے وہ کھلایا جا رہا ہے۔ آپ کے ایمانوں کے لیے یہ زہر قاتل ہے، یہ طریقہ، یہ نعت خوان۔ تو اس لیے خدا کے لیے اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں۔ اور میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ جب بھی کسی نعت خوان کو سننا چاہیں تو آپ دیکھ لیں کہ کم از کم اس کے چہرے پہ سنت رسول ہے، وہ جو کلام پیش کر رہا ہے، آپ کو اگر اس میں عجیب کوئی بات نظر آئے تو فوراً آپ علماء سے رجوع کریں۔ تو اب احمد علی حاکم اور اس کے سننے والے، بالخصوص جو سٹیج پہ موجود تھے، ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ آپ اس شعر کو لے کے کسی مفتی صاحب کے پاس حاضر ہوں، بالخصوص وہ مفتی صاحب جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے غلام ہو، جو سچے عقیدہ اہل سنت والے ہوں۔ چونکہ اس وقت پیسوں پہ بکنے والے بھی علماء موجود ہیں، مفتی موجود ہیں، رشوت خور بھی موجود ہیں،
جن کو پیسے دو جو مرضی فتویٰ لے لو، لیکن جو صحیح سچے سچے عقیدے والے رضوی اعلیٰ حضرت کے غلام جو مفتیان کرام ہیں ان کے پاس آپ اس شعر کو لے کے جائیں، احمد علی حاکم کے شعر کو، ان سے فتویٰ طلب کریں تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی، دن میں تارے نظر آئیں گے کہ یہ کتنا اس نے سخت جملہ بولا ہے جو قرآن پاک کی آیت کا بالکل انکار ہے کہ یہ لقب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ رضی اللہ کہنے والے اور کوئی ہوں گے، اور نہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور ہم اس لیے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا لقب ہم صحابہ کرام کے لیے، اولیاء کرام کے لیے سب سے بہتر سمجھتے ہیں، اعلیٰ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم اہل سنت و جماعت کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اس طرح کے جتنے بھی اس دور کے فتنے ہیں، بالخصوص تفضیلی اور رافضیوں کا یہ فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری عوام کو اس کی پہچان عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے، اور اپنے ایمانوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔